جماعتوں کی لڑائی، مسجدوں کی لڑائی، مدرسوں کی لڑائی، وقف کے زمینوں کی لڑائی، آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کی لڑائی، عقیدے کی لڑائی، مسلک کی لڑائی، منہج کی لڑائی، آپس میں قبیلے کی لڑائی، آپس میں ذات پات کی لڑائی، بدقسمتی دیکھیے امیر اور غریب کی لڑائی، فتنے فساد امت مسلمہ میں بارش کے خطروں کی طرح آ گئے۔ آپس میں گلی گلی لڑائی ہے، چار مسلمانوں کے گھر ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو فلانی جماعت کا، تو فلانی پولیٹیکل پارٹی کا، تو فلانی مسجد کو جائے گا، تو فلانے مدرسے کو جائے گا، تو فلانی بزرگ کو مانتا ہے، تو فلانے امام کو مانتا ہے، آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں۔ اور غیر اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، جو غیروں کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہے، ہمارے سر پر اژدہے کی طرح آ چکا ہے، ہمارے خلاف دن رات پلاننگ کر رہا ہے، منصوبے بنا رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، ہمیں تباہ کرنے کے لیے جان لگا دے رہا ہے، اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جس کا رب ایک، جس کے نبی ایک، جس کے لیے کلام اللہ قرآن مجید ایک، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث اور سنتیں ایک، جس کو حکم تھا ایک ہی اللہ کی عبادت، اسی کو سجدہ، اسی کو رکوع، اسی کے لیے قربانی، اسی کے لیے ذکر، اسی کے لیے دعوت دین، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکم یہ تھا۔ ہم نے گروہ گروہ بنا کر امت کے رعب و دبدبے کو پارا پارا کر دیا، غیروں کے پیروں پہ لا کر اللہ نے ہمیں پٹک دیا۔ اپنے ہاتھوں سے بربادی لا لیے ہیں مسلمانوں، اپنے ہاتھوں سے بربادی کر رہے ہو۔ دیکھو آج بھی عرب ممالک کو آج بھی اتحاد سے ہے، زام سے حکومت کر رہے ہیں، آج بھی اتحاد سے ہے، مال و دولت کے انبار لگے ہیں، آج بھی اتحاد سے ہے، بڑے بڑے ملک کے بڑے بڑے صدر ان کے آ کر ان کے حساب کی بات کو سن کر جاتے ہیں، آج بھی اتحاد سے ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، آج بھی اتحاد سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے عزت سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، رعب سے نوازا ہے، اور ہم ہٹا کے چند عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، عراق، ترکی اور دنیا بھر کے مسلمان آپس میں الجھے ہوئے، آپس میں پلاننگ، آپس میں زہر، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف منصوبے، بربادی لا رہی ہے، بربادی لا رہی ہے۔ اللہ کی قسم، اس سے پہلے کہ ہم پورے تباہ و تاراج ہو جائے، اللہ فرماتے ہیں تم آپس میں تفرقے میں مت پڑو، تمہارا رعب اکھڑ جائے گا۔ لڑائی اور جھگڑے اور فتنے فساد سے رحمتیں اور برکتیں چلے جاتی، اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ جان لو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ، اعبدوا اللہ وَاطیعوا الرسول، اللہ ہی کی عبادت اور نبی کی اطاعت، اللہ اس کے نبی کی اطاعت، اسی میں کامیابی ہے۔ آؤ جمع ہو جاؤ ایک رب کی عبادت کی طرف، اسی سے مانگنے کی طرف، اسی کے آگے جھکنے کی طرف، اسی سے گڑ گڑانے کی طرف، اسی کے لیے توبہ استغفار قربانی، اسی کے لیے عیدیں، اسی کے لیے ہر نیک اعمال اور اسی کے لیے ہر برے اعمال سے بچنا، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ صحیح حدیث سے اپنانا۔ ہر بزرگ کو، ہر ایک کو ذری دیر کے لیے بازو رکھو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سینے سے لگا لو۔ ذری دیر کے لیے اپنی اناہ کو بازو رکھو، اللہ اس کے نبی کے احکام کو سینے سے لگا لو۔ اللہ سے بزرگ کوئی نہیں، اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دور میں کیا تھا؟ ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام، دوسرے ہاتھ میں نبی کی احادیث اور سنتیں، اپنا لو۔ مسجد ایک ہو جائے گی، مدرسے ایک ہو جائیں گے، جماعتیں ایک ہو جائے گی، ذہن ایک ہو جائے گا، آئیڈیالوجی ایک ہو جائے گی، مسلک ایک ہو جائے گا، منہج ایک ہو جائے گا، مذہب ایک ہو جائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ پر ڈٹ جاؤ۔ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، صحابہ کی طرح دلی سے لے کر روم تک، پھر انشاءاللہ ہمارا رعب و دبدبا رہے گا، پھر اللہ تعالی ہمیں حکومتیں عطا کرے گا، پھر اللہ تعالی ہمیں رحمتیں اور برکتوں سے نوازے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ تم کو اس زمین کا بادشاہ بنا دے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، آنے والی نسلوں کے لیے سوچ لو۔ تباہی و بربادی کے دروازے کھلے رکھ کے جانا ہے، یا اللہ ہی کی عبادت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے صحابہ کے طریقے پر دونوں جہاں میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ فیصلہ تمہارا ہے، جس راستے چلو گے ویسا تمہیں انجام ملے گا۔ خیر اور سلامتی کا راستہ، ان الدین عند اللہ الاسلام والا، جنت اور دنیا میں عزت۔ اگر دوسرے راستے اختیار کرو گے تباہی آئے گی۔